امریکہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ بیرل جو تیل ہے اس کی بڑی آسانی کے ساتھ آبنائے ہرمز میں جو ہے ترسیل کو ممکن بنایا گیا ہے۔ آج جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ پورے مالیاتی سال کا بجٹ کے پی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان سے ملاقات کی جو آخری امید تھی وہ امید بھی سہیل افریدی صاحب کی ختم ہو گئی ہے۔ انٹینسو اقدام جو ہے ریاست آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران اور لیڈران کے خلاف لیا گیا ہے۔ ایسے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں جو ایران امریکہ معاہدہ ہوا ہے، اس بڑی کامیابی کے بعد موجودہ رجیم کا، موجودہ نظام کا، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا نیا مشن کیا ہے، نیا پلان کیا ہے اور اس مشن کو لے کے کھلبلی کیوں مچی ہے، اس خبر سے اپنے ولاگ کا آغاز کریں گے اور آگے چل کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو تاریخ کا زوردار دھچکا لگا ہے اس خبر کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سہیل افریدی کی آخری امید بھی دم توڑ گئی، یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیر چل گیا، سیاسی چال پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیاب ہو گئی، اس خبر کی تفصیلات پر بھی آپ ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے۔ لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران امریکہ معاہدہ جس کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دن رات کام کیا۔ انتھک کوششوں کے نتیجے میں یہ معاہدہ جو امریکہ اور ایران کے مابین ہوا ہے نافذ العمل ہو چکا ہے، اور اس معاہدے کی انفورسمنٹ کے بعد جو سب سے بڑی خوشخبری دنیا کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی جا رہی تھی، ایرانی بندرگاہوں سے آنے والے جو جہاز تھے انہیں روکا جا رہا تھا، یا ایران کی بندرگاہ کی جانب جانے والے جو بحری جہاز، بحری بیڑے تھے ان کی بھی ناکہ بندی کی جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس معاہدے پہ ایرانی صدر کی جانب سے، امریکن صدر کی جانب سے اور وزیر اعظم شہباز کی جانب سے بطور ثالث سگنیچر کر دیے گئے، اس کے بعد سینٹ کام کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی جو ناکہ بندی ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا ہے، ایرانی بندرگاہوں کے لیے جو رکاوٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ایران کی طرف سے اپنے ہرمز کو مکمل طور پہ کھول دیا گیا ہے، اور امریکہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ بیرل جو تیل ہے اس کی بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ہرمز میں جو ہے ترسیل کو ممکن بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ معاہدہ نافذ العمل ہو چکا ہے، پوری دنیا اس معاہدے کو سراہ رہی ہے، اور آج جو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات تھے اسے مؤخر کر دیا گیا ہے، اور مذاکرات کے مؤخر ہونے سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے ڈیلیگیشن کے مابین جو بات چیت ہونی تھی، ان مذاکرات کے لیے جو سفارتی اور انتظامی معاملات کو حتمی شکل دینا تھی وہ حتمی شکل نہ دی جا سکی، جس کی وجہ سے آج مذاکرات کا پہلا جو دور ہے اسے مؤخر کر دیا گیا ہے، لیکن ان مذاکرات کی نئی جو تاریخ ہے وہ جلد سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس بڑی کامیابی پہ جو دنیا کی جانب سے پاکستان کو سراہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس معاہدے کو کروا کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، اس میں امریکہ کا بھی مفاد ہے، اس میں ایران کا بھی مفاد ہے۔ لیکن امریکہ میڈیا کیا رپورٹ کرتا ہے؟ امریکن میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت نے جو ایران امریکہ کو مذاکرات کے ٹیبل پہ بٹھا کے بات چیت کے ذریعے اس جنگ کا جو خاتمہ کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کا ہوا ہے۔ اس معاہدے کو یقینی بنانے پر عالمی سطح پر پاکستان کو توجہ ملی ہے، پاکستان کی جو سفارتی اہمیت ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، کئی گنا اضافہ ہوا ہے، اور اب مغربی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو فوکس پاکستان نے اپنی ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں اقوام عالم سے حاصل کیا، جو پاکستان کی سفارتی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، اب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس مشن پہ کام کرے گی کہ ان دونوں کامیابیوں کو لے کے جو سفارتی محاذ پہ اور اقوام عالم میں جو پاکستان کا قد کاٹ بڑا ہے، جو پاکستان کی عزت بڑی ہے، اسے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں استحکام لانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور ڈیفینیٹلی پاکستان کی سیاسی قیادت کی بات کریں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، یا عسکری قیادت کی بات کریں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جہاں پہ نام آئے، تو اگلا پاکستان کا مشن اور پلان نہیں یہی ہے کہ ان کامیابیوں کے نتیجے میں پاکستان کی جو معیشت ہے
اسے بھی پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور پاکستان کی معیشت کو استحکام جو ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو استحکام بخشا جائے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں سہیل افریدی کی جو آخری امید تھی وہ بھی دم توڑ گئی، لیکن اس سے پہلے اب تک جتنے بھی اعلانات سہیل افریدی کی جانب سے کیے گئے وہ اعلانات یا ان اعلانات کو کیا سہیل افریدی عملی جامہ پہنا پائے؟ ناظرین جب سہیل افریدی صاحب کو لایا گیا علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے، تو سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنی کابینہ تب تک نہیں بنائیں گے جب عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہو۔ یعنی جتنے بھی اعلانات کیے گئے تمام حربے سہیل افریدی کے عمران خان سے ملاقات کے لیے تھے، لیکن خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ الٹیمیٹلی سہیل افریدی کو اپنی کابینہ تشکیل دینا پڑی، سہیل افریدی کو اپنی کابینہ تشکیل دینا پڑی، اور اس کا جواز سہیل افریدی نے یہ پیش کیا کہ مختصر کابینہ بنائی ہے، جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائیں گے کابینہ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ اور پھر ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ سہیل افریدی کی جانب سے کابینہ میں توسیع بھی کر دی گئی۔ عمران خان کی رہائی اور ملاقات کے لیے رہائی فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا گیا، لیکن وہ اعلان کیا پایا تکمیل تک پہنچا؟ رہائی فورس کہاں پہ ہے؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد سہیل افریدی نے یہ کہا کہ مجھے عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا حکم دیا ہے۔ اب وہ اسٹریٹ موومنٹ چلا کے بھی سہیل افریدی نے دیکھ لی، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ صنم جاوید پشاور سے گرفتار ہوتی ہیں، سہیل افریدی کہتے ہیں کہ اس پہ ایکشن لیا جائے گا۔ کیا ہوا؟ رپورٹ تیار ہوئی، اس رپورٹ کا بعد میں کیا بنا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور پھر سہیل افریدی نے خیبر پختونخوا سے فوج کے انخلاء کے لیے جو ملٹری بیس آپریشن تھے ان کے خاتمے کے لیے بھی دعوے کیے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں پولیس کرے گی۔ کیا بنا؟ محض یہ دعویٰ ثابت ہوا اور یہ دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اور ابھی بجٹ سے پہلے سہیل افریدی نے اعلان کیا کہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ اور پھر سہیل افریدی نے اعلان کیا کہ ہم 3 ماہ کا بجٹ پیش کریں گے اور 3 ماہ کے اندر خان صاحب سے ملاقات کروائیں گے تو پھر باقی بجٹ پیش کریں گے، ادروائز ہمارا 3 ماہ کا بجٹ ہوگا۔ آج جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ پورے مالیاتی سال کا بجٹ کے پی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان سے ملاقات کی جو آخری امید تھی وہ امید بھی سہیل افریدی صاحب کی ختم ہو گئی ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ عدالت سے اجازت لے کے اڈیالہ جیل جائیں گے، عمران خان سے ملاقات کرائیں گے، عمران خان سے ملاقات کریں گے، لیکن یہ امید بھی ایسے دم توڑ گئی ہے کہ جو رجسٹرار آفس نے جج صاحب کو، جیسے خادم حسین سومرو صاحب کو رپورٹ پیش کی ہے کہ جس نوعیت کا مقدمہ جناب سہیل افریدی صاحب مزمل اسلم کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئے ہیں، اس طرح کے اور بھی مقدمے لارج بینچ میں پینڈنگ پڑے ہیں۔ یہ آئیڈینٹیکل مقدمہ ہے، اسی بینچ کو بھجوا دیں۔ تو جیسے خادم حسین سومرو صاحب نے ملاقات کا حکم دینے کے بجائے، کیونکہ یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا رول ہے کہ جو آئیڈینٹیکل نوعیت کے مقدمات ہوں گے وہ ایک ہی بینچ میں سنے جائیں گے، تو خادم حسین سومرو صاحب نے یہ معاملہ جو ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو بھجوا دیا ہے کہ وہ اس مقدمے کی فکسیشن کا اب فیصلہ کریں۔ اور جو بینچ تھا خادم حسین سومرو والا وہ تحلیل ہو چکا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اگر ہم بات کریں تو کل قومی اسمبلی میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں ان کی طرف سے بڑا اچھا سٹیٹمنٹ دیا گیا، بڑی اچھی تقریر کی گئی، مدلل باتیں کی گئیں اور لاجیکل باتیں کی گئیں، لیکن انہوں نے جو بال ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کورٹ میں ڈال دی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں وہ دھونس دھاندلی سے، بلیک میلنگ سے، یہ دباؤ ڈال کے ختم نہیں کی جا سکتی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو جو ہے مذاکرات اور سیاسی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی سیاسی اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرتی ہے تو مل جل کے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو احتجاج کر رہی ہے، جس کا مرکز انہوں نے راولہ کورٹ کو بنایا ہوا ہے، اب بلاول بھٹو زرداری کی اس تقریر کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ اپنا احتجاج ختم کر دیتے، لیکن نہیں کیا گیا۔ لیکن ریاست آزاد کشمیر کی جانب سے جو ایک اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، ان کے دباؤ کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، قانون جو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اب ریاست آزاد کشمیر کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے جڑے 154 لیڈران اور ان کے ممبران، ان کے کارکنان،
ان کے اکاؤنٹس کو، ان کے شناختی کارڈ کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاسپورٹ کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 154 لیڈران اور ممبران کے خلاف جو ایکشن لیا ہے وہ اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیے، کیونکہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 154 لیڈران اور ممبران ہیں، آزاد کشمیر حکومت نے ان کے شناختی کارڈز کو، ان کے پاسپورٹس کو اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں انہیں فریز کر دیا، ان کو بلاک کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 154 جو لوگ ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے وابستہ، ان کا نام جو ہے وہ 4 شیڈول میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نام 4 شیڈول میں شامل ہونے کے بعد آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ ان کی کڑی نگرانی کرے گی۔ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ان 154 جو ممبران، جو ارکان ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کے جو مالیاتی لین دین ہیں اس پہ مکمل پابندی ہوگی اور سفری پابندی بھی ہے، کیونکہ ان کے پاسپورٹ کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت یوں سمجھیں کہ انٹینسو اقدام جو ہے ریاست آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبران اور لیڈران کے خلاف لیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اچھی خبر بھی ہے، جہاں بلاول بھٹو زرداری نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کہا کہ آپ اٹھ جائیں، پاکستان آزاد کشمیر کے کاز کا اور پاکستان کا مذاق نہ بنائیں۔ لیکن دوسری جانب گلگت بلتستان میں جو حکومت کی تشکیل کا معاملہ ہے اس میں نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں فارمولہ طے پا گیا ہے۔ استحکام پارٹی بھی اب گلگت بلتستان کی حکومت میں شامل ہوگی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جو جے بی میں ڈپٹی اسپیکر کا جو منصب ہے اور جو گورنر کا منصب ہے وہ نون لیگ کو دیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے گا۔ تو یہ فارمولہ طے پا چکا ہے۔ جی بی میں حکومت کی تشکیل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی آفر کیا گیا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اب تک اس آفر کے حوالے سے کوئی پازیٹیو جواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں دیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔